مسیح کی نام ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت پہ اسلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ وہ بارہا ہمیں موقع فراہم کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ آج ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے پھر سے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم خداوند کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، اس میں بڑھ سکیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر خدا کے جلال کا سبب بن سکیں۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کبھی آپ کو نہیں چھوڑتا۔ کیا آپ کبھی خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں؟ کیا ایسا لگتا ہے کہ مشکل حالات میں کوئی آپ کے ساتھ نہیں؟ بائبل ہمیں ایک زبردست سچائی بتاتی ہے، اور جب ہم خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں تو آج کے ٹاپک کے مطابق کہ خدا آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا، تو میرے عزیزوں، ہم اپنے آپ کو اکیلا نہیں اور نہ ہی ہم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے والے بنے، اور نہ ہی مشکل حالات میں ہم ان باتوں کو جاننے والے، سمجھنے والے بنے کہ شاید ہم اکیلے ہیں یا کوئی ہمارا ساتھ دینے والا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ بائبل کا خدا جو ہے، اور بائبل مقدس یہ وعدوں کی سچی کتاب ہے، اور بائبل کا خدا وعدوں کا خدا ہے، اور اس کے وعدے سارے جو ہے وہ ہاں میں ہیں۔ جب ہم خدا کے کلام میں سے عبرانیوں کے نام پالوس کا خط، اس کا 13واں باب اور اس کی 5 آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ زر کی دوستی سے خالی رہو، اور جو تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے دست بردار نہ ہوں گا اور نہ کبھی تجھے چھوڑوں گا۔ میرے عزیزوں، اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں خداوند فرماتا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دست بردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے کیا کروں گا؟ نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے یہ خداوند کا وعدہ ہے، اور خداوند ہمیں کبھی اکیلا، دنیا ہمیں اکیلا چھوڑ دیتی ہے، ہم دنیا میں اکیلے محسوس کرتے ہیں یا اکیلے ہو جاتے ہیں، یا پھر حالات کی وجہ سے کئی طرح کی جو مشکلات ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، تو پھر انسان ہوتے ہوئے، ہم کمزور ہوتے ہوئے اس بات سوچتے ہیں کہ شاید کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے، کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ لیکن جس آیت کو ہم نے پڑھا ہے اس آیت کی روشنی میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خداوند وعدوں کا سچا خدا ہے، اور اس نے فرمایا ہے کہ میں کیا کروں گا؟ میں ہرگز تم سے دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اس لیے آج بھی روئے زمین کے اوپر لوگ کیا ہے؟ روپے پیسے کو شاید زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن بائبل بتاتی ہے زر کی دوستی سے کیا ہے؟ ہمیں خالی رہنا ہے۔ اور جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر خدا جو وعدوں کا سچا خدا ہے، بائبل مقدس جو وعدوں سے بھری ہوئی کتاب ہے، بائبل مقدس جو وعدوں کی کتاب ہے، ان وعدوں کو ہم یاد کرتے ہیں اور پھر خدا کے حضور دعا کرنے والے خدا کے ساتھ چلتے ہیں، تو خدا ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ہم جب بائبل کی ایک بڑی اہم دلیل کو سیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں کہ یوسف کے تعلق سے، کہ یوسف جو ہے اس کے 11 بھائی تھے، اس کے والدین تھے، اور وہ خواب دیکھنے والا تھا، لیکن کیا ہوا کہ جب وہ کوئی خواب دیکھتا اپنے بھائیوں کو بتاتا تھا،
اور اس کے بھائی جو ہے حسد کر رکھتے تھے اس سے، اور پھر انہوں نے کیا کیا، اسی حسد میں جو ہے یوسف کو بیچ دیا، غلام ہونے کے لیے بیچ دیا، نہ صرف بیچا بلکہ غلام ہونے کے لیے بیچ دیا، اور وہ غلام بن گیا۔ جنہوں نے اس کو خریدا وہ اس کو مصر کے اندر لے گئے، اور فوتیفور نے اس کو اپنا غلام بنا لیا، اور جب نہ صرف وہ غلام ہوتے ہوئے بلکہ جب اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا تو وہ جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور میرے عزیزو، جیل کے اندر جانے کے بعد میں محسوس کرتا ہوں شاید یوسف نے اپنے آپ کو اکیلا سمجھا ہوگا اور سوچتا ہوگا کہ سب کچھ کیا ختم ہو گیا، لیکن یوسف کی زندگی میں ایک بڑی خاص بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ خدا سے دعا کرنے والا، خدا سے ڈرنے والا شخص تھا، خدا کو کے ساتھ چلنے والا تھا۔ تو میرے عزیزو، دنیا نے اسے چھوڑ دیا، وہ جیل کے اندر چلا گیا، لیکن خدا نے اسے کیا ہے نہیں چھوڑا، بلکہ خدا اس کے ساتھ تھا، اور خداوند نے وہاں پر اسے جیل کے اندر، جب ہم پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں، اسے سرفرازی بخشی، اور پھر کیا ہے وہ وہاں سے آزاد کیا گیا۔ اس نے جو فرعون نے، بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر بتائی، تو بادشاہ نے کیا ہے اسے اپنے ملک کا وزیر اعظم یعنی حکمران بنا دیا۔ اور یوسف جو ہے نہ صرف غلامی سے بلکہ جو ہے قید سے، بلکہ تنہائی سے، الزام سے جو ہے اس کو سرفرازی ملی، اور وہ کیا ہے وہ ملک کا حکمران بن گیا۔ اور نہ صرف حکمران بنا بلکہ انہی لوگوں کو جنہوں نے اسے بیچ ڈالا تھا، ان سب کو، بلکہ بائبل بتاتی ہے کہ وہ 75 جانوں کو جو ہے، جو اس کے والد، اس کے بہن بھائی، اس کے لوگ تھے، ان کو پالنے پوسنے کا اور ان کی پرورش کرنے کا سبب بنا۔ میرے عزیزو، جب دنیا چھوڑ جاتی ہے، دنیا کے لوگ چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر ہم خدا کے ساتھ وفادار رہتے، ہماری زندگی دعائیا زندگی ہوتی، ہم بائبل مقدس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، خدا جو وعدوں کا سچا خدا ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑتا، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہماری جو ہے فکر کرتا، ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہمارا کیا ہے پالن ہار بنتا ہے۔ جیسے ہم یسایہ کا صحیفہ اس کے 41واں باب کی 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں، تو وہاں پر خداوند کہتا ہے تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے کیا ہے سنبھالوں گا۔ میرے عزیزو، یہ وعدے کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ وعدے صرف خداوند کے ہیں، یہ وعدے ہمارا آسمانی باپ کرتا ہے، یہ وعدے ہمارا خدا کرتا ہے، اور اس کے وعدے سارے آنکھ کے ساتھ ہیں، اور وہ فرماتا ہے کہ تم مت ڈر دنیا کے معاملات سے، مشکلات سے، بلکہ جو ہے پرابلم سے، بلکہ اکیلا ہو جانے سے۔ خدا کہتا ہے تم مت ڈر، بلکہ ہراساں نہ ہو، بلکہ کیا کہتا ہے کہ میں تیرا کیا ہے خدا ہوں، اور میں تجھے نہ صرف تیرے ساتھ رہوں گا بلکہ تجھے زور بخشوں گا، اور پھر یقین دلاتا ہے، کہتا ہے یقیناً میں تیری مدد کروں گا، اور پھر اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے کیا کروں گا سنبھالوں گا۔ آج میرے عزیز بھائیو بہنوں، میرا اور آپ کا خدا جو زندہ خدا ہے، جو آسمان اور زمین کا کریٹر بنانے والا خدا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، جب ہم اس پر بھروسہ رکھتے، ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، ہم اسے اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، ہم اس کے حضور دعا کرنے والے، ہم بائبل مقدس کو پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے بنتے ہیں، خداوند کے وعدوں کو یاد دلاتے، یاد رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ بائبل مقدس وعدوں سے بھری ہوئی کتاب ہے،
जब हम इस सारे वादों को अपनी जिंदगी में लेते हैं तो फिर क्या है, खुदा हमें नहीं छोड़ता। बल्कि हम जब ज़बूर की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि खुदा फरमाता है कि जब तेरे माँ बाप तुझे छोड़ जाएंगे तो मैं तुझे क्या करूंगा, संभालूंगा। मेरे शिष्यों, दुनिया के जितने भी सहारे हैं, चाहे रुपया पैसा है, लोग रुपया पैसे को अपना सहारा समझते हैं, चाहे रुपया पैसा है या माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, दुनिया के जितने भी सहारे हैं, ये सब क्या है, वक्ती हैं, आर्जी हैं, खारजी हैं, खत्म हो जाते हैं। माँ बाप भी वक्त पर छोड़ जाते हैं। लेकिन मेरे शिशो, मेरा और आपका खुदा जो जिंदा खुदा है, वो हमें नहीं छोड़ता। वो हमारे साथ रहता है, वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमारी फिक्र उठाता है, वो हमारी फिक्रें उठा लेता और हमारा बोझ भी उठाता, हमें जोर बख्शता है और वो हमारे साथ रहता है। इसलिए खुदा के साथ चलना सीखें और उस पर तवक्कल करना, भरोसा करना सीखें, उसके साथ वफादारी से जिंदगी गुजारें। और फिर क्या है, खुदा उन वफादारों को, और वफादारी की लिमिट यह है, खुदा के कलाम में लिखा, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। इसलिए हमेशा की जिंदगी को ताज हासिल करने के लिए दुनिया में कुछ है या नहीं, पर खुदा पर भरोसा करना है, खुदावंद को अपना हकीकी सहारा जानना है, खुदा के साथ चलना है, यीशु मसीह पर भरोसा करना है, यीशु को अपनी जिंदगी देनी है क्योंकि उसने हमारी खातिर अपनी जान दिया है। रूल कुदस की ताबेदारी में रहना है। जब हम ऐसा करते हैं तो मेरे अजीज भाइयों बहनों, दुनिया जो है वो भले हमें छोड़ जाए, लोग भले हमें छोड़ जाएं, अजीज रिश्तेदार भले छोड़ जाएं, माँ बाप भले छोड़ जाएं, पर खुदा हमें नहीं छोड़ता और वो हमारे साथ रहता और हमें संभालता है। आए आज इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस पर अमल करने का और खुदावंद के साथ चलने का हम सबको फजल बख्शे। इस वीडियो को पूरा देखा करें और इसको सब्सक्राइब और जो है लाइक भी किया करें ताकि जो है और लोगों तक भी जो है ये वीडियो पहुंच सके। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हम दुआ मांगे। आसमानी बाप, यीशु के नाम में बाप जी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप ही हमारा हकीकी सहारा, हमारी मजबूत चट्टान है। दुनिया के सारे सहारे वक्ती आर्जी हैं और आपका वादा है कि मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा और तुझे नहीं छोड़ूंगा। खुदावंद तेरे असीम वादों के लिए, बाइबल की नसीम सच्चाइयों के लिए, इन वादों के लिए हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। फजल दे कि हम तेरे कलाम को पढ़ें, समझें, जानें, उस पर अमल करें, अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाएं, तेरे कलाम में डालें, तुझ पर भरोसा रखें, तुझ पर यकीन करें, तेरे साथ वफादारी से चले ताकि हमारी जिंदगियां तेरे जलाल का सबब बने। सुनने वालों को बड़ी बरकत दे। आज जो तेरे कलाम का बीज बोया गया है वो 100 का 100 गुना फल लाए। सुनने वालों में अगर कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, मुसीबत ज़दा है, बेरोजगार है, खुदा बे औलाद है, उन्हें औलाद जैसी बरकत दे। बेरोजगार लोगों को अच्छा रोजगार मुहैया कर ताकि उनकी फाइनेंशियली सारी जरूरतें पूरी हों। और मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम से बीमार शिफा पा जाएं, हर किस्म की बीमारी जाती रहे और खुदावंद तेरे लोग प्यारे खुदा तुझ में बढ़े, तुझसे प्यार करें और हमेशा तुझ पर भरोसा रखें। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। यीशु मसीह के जलाली नाम से ये दुआ मांगते सो पा लेते हैं, आमीन। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने का फजल दे। गॉड ब्लेस यू।